عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ جو اللہ نے فرمایا اس کا حساب آسان ہوگا تو حساب ہوا تو پھر آسان کیسے ہوا؟ تو فرمایا یہ تو خالی ٹوٹل پورا کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ خالی پیش کرے گا گناہوں کو، جب اس کو بلایا جائے گا حساب کے لیے اللہ فرشتوں کو حکم دے گا پردہ لگا دو، کوئی نہ دیکھے۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، اب پردہ لگ گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنا میرے بندے یہ کام کیا تھا، جی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، جی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ وہ مانتا جائے گا، اللہ بتاتا جائے گا، اللہ فرمائے گا جا دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالے رکھا، اب میں دنیا ساری کی جمع ہے یہاں بھی تجھ پہ پردہ ڈالتا ہوں اور تجھے معاف بھی کروں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی قیامت والے دن پردہ پوشی کرے گا۔ مسلمان کی پردہ پوشی کیسے کرے گا کہ اس کو اس کے کسی عیب کا پتہ ہے اور وہ اس پہ خاموش ہے، کسی کو نہیں بتاتا۔ اگر وہ بتائے گا تو اس کا پردہ فاش کرے گا، اور اگر وہ بتانے کے بغیر خالی اس کو بلیک میل کرے گا میرا یہ کام کر ورنہ میں تیری بات بتا دوں گا، تو یہ بھی بلیک میل کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر وہ بلیک میل بھی نہیں کرتا اور بتاتا بھی نہیں، اس کو آر دلاتا ہے اے تو وہی ہے نا جس نے یہ وہ کیا تھا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ لا تعیر اخاک، اپنے بھائی کو آر نہ دلاؤ۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا، اپنی طرف سے تو پھینک دیا تھا نا، گیا جان چھوٹی، اللہ نے بچا لیا۔ وہاں سے نکلے بادشاہ کے گھر گئے، وہاں سے نکلے جیل گئے، وہاں سے نکلے تخت پر بیٹھے، وہاں پھر بھائی آئے، پھر بھائیوں کو تیسرے چکر میں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو بڑے شرمندہ ہوئے۔ تو فرماتے ہیں لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، ادھر مجھے جیل سے نکالا اور ادھر تمہیں دیہات سے بلا کر کے میرے ساتھ ملوا دیا، اللہ نے بڑا احسان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بڑا احسان کیا، تم نے تو پھینک دیا تھا، اللہ نے مجھے نکال لیا۔ ان کو آر نہیں دلائی، تذکرہ ہی گول کر گئے کہ وہ بھی کبھی ہوا تھا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، سارا بوجھ ڈال دیا شیطان پہ، اس نے ہمارے بیچ میں پریشانی کھڑی کر دی تھی، اس کا ہی قصور ہے، ہاں بھائیوں کا قصور نہیں نکالا۔ تو کسی کے عیب کا پتہ چل جائے پردہ پوشی کرنی ہے۔ نمبر 2 اس کو بلیک میل نہیں کرنا۔ نمبر 3 اس کو آر نہیں دلانی۔ لیکن اگر آپ پچھلا سبق تھوڑا یاد کریں کہ کسی کی چغلی کھانا جائز نہیں، تو پھر ایک بات یہاں یہ سمجھیں کہ بسا اوقات کسی کا عیب بتانے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا کہ مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے ابو جہم نے بھی اور معاویہ نے بھی،
تو آپ نے فرمایا جو معاویہ ہے نا یہ تو ہاتھ کا بڑا تنگ ہے، پیسہ نہیں نکالتا، اور جو ابو جہم ہے نا یہ عورتوں کی پٹائی بڑی کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ تو اسامہ سے شادی کر لے۔ تو آپ نے ان کی عیب بتائے ہیں مخصوص دائرے میں جس کی ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے اس طرح کی بات ہو، میں نے فلاں سے سودا کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تیرے خیال میں کیسا ہے، تو آپ کہو جی میں تو ایپ پہ پردہ ڈالوں گا، نہیں، یہاں ایپ پہ پردہ ڈالو گے تو اس کا نقصان ہوگا جس نے آپ سے مشورہ مانگا ہے۔ عیب کو نشر کرنا اور چیز ہے، اور قاضی پوچھے کہ یہ قتل کس نے کیا، یہ چوری کس نے کی، اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ کا بتانا ضروری ہے۔ عیب ہے مگر بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں دوسرے کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح روایت بیان کرتے وقت محدثین بتاتے ہیں کہ بندہ جھوٹا تھا، اس سے روایت مت لو۔ تو مسئلہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کا کم ہے اور پوری امت کے نقصان کا زیادہ ہے۔ اگر اس سے جھوٹی روایتیں لے گا تو دین بگڑ جائے گا۔ تو تولا جاتا ہے کہ بتانے میں انفرادی نقصان ہے اور اجتماعی فائدہ ہے تو بتا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پہلا مجرم ایک آدھ بار چوری کی ہے اور وہ ڈرتا ہے، کپ کپاتا ہے، شرمندہ ہے، اس کا عیب چھپایا جاتا ہے۔ اور اگر وہ عادی مجرم ہو تو پھر لوگوں کو بتانا کہ ابھی بچ کے رہنا اس سے، یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ اس میں مصلحت زیادہ ہے، اس میں مصلحت زیادہ ہے۔ اگر وہ خود ہی بڑا شرمندہ ہے، بڑا توبہ طائب بھی ہو رہا ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے، پردہ ڈالنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر وہ اتراتا ہے اپنے گناہ پر، فخر کرتا ہے اور اس کی شر بڑھ رہی ہے، تو پھر اس کے ذمہ دار کو شکایت کرنا یا اس کے بارے میں جو اس کے ساتھ متعلق ہیں، نکاح میں، بچی بچہ دینے میں یا اس میں کاروبار کرنے میں، تو پھر ان کو بتانا اس میں زیادہ مصلحت ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، ہم کہتے ہیں ابن عربی صوفی، اس کا عقیدہ خراب ہے، تو یہ اس کی چغلی نہیں ہے، وہ تو مر گیا، اب اس کے عقیدے سے لوگوں میں پریشانیاں آ رہی ہیں، عقیدے برباد ہو رہے ہیں، تو ہم کہیں گے اس کی وہ کتاب مت پڑھو، اس کا عقیدہ خراب ہے۔ ان لوگوں کے عقیدے بچانا بڑی مصلحت ہے اس پہ پردہ ڈالنے کی نسبت، اور ہم شخص پر تنقید نہیں کر رہے، ہم اس کا عقیدہ غلط بیان کر رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ غلط ہے۔ تو اس طریقے سے پردہ ڈالنا اور اس کو آگے بتانا، اس کو بیلنس کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص کسی پر پردہ ڈالتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اس پہ پردہ ڈالے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا حساب آسان ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا اس کا حساب آسان ہوگا، تو حساب ہوا تو پھر آسان کیسے ہوا؟ تو فرمایا ذَلِكَ الْعَرْضُ يَا عائشہ، یہ تو خالی ٹوٹل پورا کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ خالی پیش کرے گا گناہوں کو۔ یَضَعُ عَلَيْهِ الْجَبَّارُ كَنَفَهُ، جب اس کو بلایا جائے گا حساب کے لیے، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا پردہ لگا دو، کوئی نہ دیکھے۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، اب پردہ لگ گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنا میرے بندے، یہ کام کیا تھا جی، کیا تھا، یہ بھی کیا تھا جی، کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ وہ مانتا جائے گا، اللہ بتاتا جائے گا، اللہ فرمائے گا جا، دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالے رکھا، اب میں دنیا ساری کی جمع ہے، یہاں بھی تجھ پہ پردہ ڈالتا ہوں اور تجھے معاف بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے
اس وقت جو میڈیا کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے دوسرے کی پتلون اتارو، اس کے ذاتی معاملات، اس کی بیوی کے مسئلے، اس کے بچوں کے مسئلے، اس کے کاروبار کے مسئلے نشر کرو اخباروں میں۔ یہ اس کو باقاعدہ عوام کا حق سمجھا جاتا ہے، یہ عوام کا حق بالکل نہیں ہے۔ کسی کا حق نہیں کہ وہ اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے اور اس کے عیب کو نشر کرے۔ اس وقت سیاسی پارٹیاں اور دوسرے تیسرے اپنے مخالفین کے اس طریقے سے سچی باتیں یا جھوٹی باتیں ملا کر کے وہ کوئی ویب سائٹ پہ چڑھا دیتا ہے، کوئی فلاں لیکس اور کوئی جناب اس کو اس طریقے سے اخباروں میں نشر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے، اور ہم بیٹھے فارورڈ کرتے جاتے ہیں، اس کی آ گئی چلو اس کو بھیج دو، 10 کو بھیج دو، 10 گروپوں میں بھیج دو، 10 گروپوں میں 10,000 لوگ ہوں گے یا 200 250 ایک گروپ میں ہوتے ہیں، تو اندازہ لگا لیں تو جناب وہ سب کے پاس چلی جائے گی، اور پھر وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے وہ کسی کو عار دلانا، کسی پہ عیب لگانا، کسی پہ الزام لگانا، کسی کی چغلی کھانا، کسی پہ جھوٹ باندھنا، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہماری باتیں آفاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے، جواب دینا پڑا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ان لوگوں کے گناہ اٹھانے پڑے تو بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ میڈیا سے بچو جتنا بچ سکتے ہو، موبائل سے بچو جتنا بچ سکتے ہو۔ اگر کوئی غلط چیزیں دیکھتا ہے تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور اگر کوئی اچھی چیزیں سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو خبریں ہیں، اس میں بھی یہ قباحتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔